बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सा जानवर है जिसका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा आया है? जवाब: गाय। सवाल: वो कौन सा परिंदा है जो कुरान में अपनी हिकमत की वजह से मशहूर है? जवाब: हुदहुद। काबा को सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम ने तामीर किया? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल: जो शख्स कब्र और अजाब व इनाम का इनकार करने वाला है वो कैसा है? जवाब: जो शख्स कब्र और अजाब व इनाम का इनकार करने वाला है वो गुमराह है। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह कौन था? जवाब: नमरूद। सवाल: किस नबी को उनकी वालदा ने तंदूर में डाल दिया था? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी वालदा ने फ़िरौन के लोगों के खौफ से तंदूर में डाल दिया था। सवाल: दुनिया की वो कौन सी चीज़ है जो सर्दी हो या गर्मी हमेशा ठंडी ही रहती है? जवाब: बर्फ है, जो सर्दी हो या गर्मी हमेशा ठंडी ही रहती है। सवाल: नापाकी की हालत में घर में खाना बनाने से क्या होता है? जवाब: गुर्बत आती है। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है? जवाब: कुरान पाक की सूरतुल नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। सवाल: रात को आसमान पर जो सफ़ेदी रास्ते की शक्ल में सीधी नजर आती है ये क्या है? लोगों का कहना है कि ये पुल सिरात है। जवाब: इसको पुल सिरात कहना गलत है, बल्कि इस जगह से क़यामत के दिन आसमान फटेगा। सवाल: यहूदी किस किताब को मानते हैं? जवाब: यहूदी तौरात को मानते हैं। सवाल: मौजूदा दौर में किबला कौन सा है? जवाब: मौजूदा दौर में किबला खाने काबा है। सवाल: हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इनका कलेजा किसने चबाया? जवाब: हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इनका कलेजा हिंद बिनते अतबा ज़ोजा अबू सुफियान ने चबाया। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात किस पहाड़ पर उतरी?
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: الو نے کہا، میں کہتا ہوں اے بستی والو، تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ سوال: عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: وہ صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ 1 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، 2 حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 3 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ، 5 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، 6 حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، 8 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، 9 حضرت ابو عبید ابن الجرہ رضی اللہ عنہ، 10 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ سوال: کیا سورۃ البقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ البقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے۔ سوال: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ جواب: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا۔ سوال: سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا کس نے دی؟ جواب: سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی۔ سوال: جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب: جنت البقیع مدینہ میں ہے۔ سوال: کس صحابی کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا؟ جواب: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا۔ سوال: چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب: ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا ہوا دیکھا جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ سوال: کس نبی کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد ہوئی۔ سوال: کس سورت کا اختتام ایک دعا پر ہوتا ہے؟
جواب: سورہ بقرہ کا اختتام ایک دعا پر ہوتا ہے۔ سوال: مسلمان عورت کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ جواب: مسلمان عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے گناہ معاف کرتی ہے؟ جواب: وہ بخار ہے جو انسان کے گناہ معاف کرتی ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کو کس بیماری میں مبتلا کیا گیا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کیا گیا۔ سوال: وہ کون سے واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں نام لیا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ حضرت امام بخاری کا نام جانتے ہیں؟ جواب: حضرت امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ سوال: انسان کو عطا کی جانے والی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جواب: انسان کو عطا کی جانے والی سب سے بہترین چیز حسن اخلاق ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ سوال: آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھیں؟ جواب: آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ سوال: کون سا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا؟ جواب: پرہیزگاروں کا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ سوال: کون سا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوال: اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ جواب: آخری پارہ میں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟ جواب: پتھروں کی رگڑ سے۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کس پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کس ملک میں ہے؟
جواب: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کتنی امتوں کو پیدا فرمایا؟ جواب: 1000۔ سوال: جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کس طرح آنا چاہیے؟ جواب: اطمینان اور سکون سے۔ سوال: جسم کا کون سا حصہ وضو میں 6 مرتبہ دھویا جاتا ہے؟ جواب: دونوں ہاتھ۔ سوال: جو شخص قرآن مجید میں کمی زیادتی کا عقیدہ رکھے کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص قرآن مجید میں کمی زیادتی کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا جن یا عورت کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ جواب: جی نہیں، انبیاء سب بشر اور مرد تھے، نہ کوئی جن نہ کوئی عورت۔ سوال: کون سی نماز وقت پر ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: ظہر کی نماز وقت پر ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سوال: قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں سے کتنا اونچا ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں سے 1 میل اونچا ہوگا۔ سوال: کس نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازوں کے تعمیر کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: کس نبی کو گوشت کھانا بہت پسند تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کو گوشت کھانا بہت پسند تھا۔ سوال: پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جواب: پاکستان میں 19 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سوال: بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: واجب ہے۔ سوال: اہل یثرب کے پرانے معبود لات کا بت کس کے ہاتھ سے ٹوٹا؟ جواب: حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام ایر اور ایان تھا۔ سوال: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟
जवाब, एतकाफ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है। सवाल, क्या शौहर बीवी को और बीवी शौहर को ज़कात दे सकते हैं? जवाब, शौहर बीवी को और बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकते। सवाल, अल कानून फी तब को यूरोपीय स्कॉलर्स ने इल्म तब की बाइबल करार दिया है, ये किसकी तसनीफ़ है? जवाब, बू अली सीना की। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने साल छोटे थे? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल छोटे थे। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा, जब तू इन वीरान खंडरात से गुजरता है तो क्या कहता है? जवाब, उल्लू, मैं कहता हूँ कि बनी आदम के लिए अफसोस का मकाम है कि उन पर अजाब आ रहे हैं और वो उन अजाबात और शदाइद से गाफिल होकर सोए हुए हैं। सवाल, हिंदा बिनते अतबा जोजा अबू सुफियान जिसने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इनका कलेजा चबाया था, बताइए कि हिंदा ने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को क्यों शहीद करवाया? जवाब, हिंदा का बाप अतबा इनके हाथ से बदर में कत्ल हुआ था। सवाल, नापाकी की हालत में नाखून काटने से क्या होता है? जवाब, अक्सर लोगों के ख्याल के मुताबिक नापाकी की हालत में नाखून काटना जायज़ व हराम है, जबकि किसी हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। नापाकी की हालत में बाल और नाखून काटे जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि ना काटे जाएं। ये कोई हलाल और हराम का मसला नहीं है, मुस्तहब और गैर मुस्तहब का मसला है। अलबत्ता अगर कोई नापाकी की हालत में बाल या नाखून काटना चाहता है तो बेहतर यह है कि बग़ैर गुस्ल किए बाल या नाखून पर पानी बहा ले। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि जनाबत का असर इससे ज़ाइल हो जाएगा, तो फिर इसके बाद बाल और नाखून काटे जा सकते हैं। सवाल, रमज़ान में किस वक्त सोने से याददाश्त चली जाती है? जवाब, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि फजर की नमाज के बाद सोने से क्यों मना किया गया है। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स फजर की नमाज के बाद सोने का आदी हो तो अल्लाह ताला इसकी याददाश्त को ख़त्म कर देता है, और एक रवायत के मुताबिक इसके लिए हलाल रिज़्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अक्सर लोग नमाज फजर या फिर रमज़ान में भी सहरी खाने और फजर की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं। अगर सोना ही है तो कम अज़ कम सूरज के तुलू होने का इंतज़ार करना चाहिए। सवाल, दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले हज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल, फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद नमाजी ने कौन सा ऐसा काम किया कि इसकी नमाज बेकार गई? जवाब, जुमा छोड़कर जोहर पढ़ने से। सवाल, ग़ज़वा ओहद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब,
غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 31 سرداروں کو قتل کیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کب تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 برس تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے۔ سوال: جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب: 40 سال عمر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف محرم الحرام کے دن اٹھایا گیا تھا۔ سوال: کیا قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں ساتھ کر سکتے ہیں؟ جواب: قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال: منافقین کو جہنم کی کس منزل میں قید کیا جائے گا؟ جواب: منافقین کو جہنم کے 7ویں منزل میں قید کیا جائے گا۔ سوال: رشوت سب سے پہلے کس ملک میں لی گئی تھی؟ جواب: عراق میں رشوت سب سے پہلے لی گئی تھی۔ سوال: بقرہ عربی میں کس جانور کو کہتے ہیں؟ جواب: بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا۔ سوال: کیا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب: عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال: عید الاضحیٰ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی قربانی کے ہیں۔ سوال: کیا قربانی کی کھال بیچنا جائز ہے؟ جواب: قربانی کی کھال بیچنا جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم کب دیا گیا؟ جواب: 15 شعبان المعظم 2 ہجری جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے، 2 رکعت کے بعد سورۃ البقرہ میں حکم دیا گیا۔ سوال: پہلی وحی اور دوسری کے درمیان کتنی مدت کا وقفہ تھا؟
جواب: 3 سال کا، جسے فطرت الوحی کہا جاتا ہے۔ سوال: لوگوں کو میدان محشر کی طرف کون سا فرشتہ لے کر جائے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی اذان ہے جس کی ادائیگی کے لیے پوری زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ جواب: بچے کی پیدائش پر جو کان میں اذان دی جاتی ہے۔ سوال: جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو زمین کا موسم کیسا تھا؟ جواب: گرمی تھی۔ سوال: سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے گھر چوروں اور شیطان سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: آیت الکرسی پڑھنے سے۔ سوال: قیامت کے دن کس انسان کی شفاعت نہیں ہوگی؟ جواب: مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی۔ سوال: کس انسان پر پیسہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے؟ جواب: بیوی پر خرچ کرنا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 36 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 24 سورہ یوسف میں آیا ہے اور بقیہ دیگر صورتوں میں۔ سوال: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر دیا تھا۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ شوہر کو ناراض کرنے والی عورت جتنی مرضی عبادت کرے، الغرض کوئی بھی نیک عمل کرے، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں جب تک کہ اس کا شوہر راضی نہ ہو جائے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ سوال: حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ سوال: قرآن پاک میں شق القمر کس پارہ میں دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں شق القمر 27ویں پارہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سا رکن اسلام ہے جس میں دیگر ارکان اسلام کی خاصیتیں جمع ہوتی ہیں؟ جواب: حج میں دیگر ارکان اسلام کی خاصیتیں جمع ہوتی ہیں۔
سوال، نفلی نمازوں میں سے کون سی نماز سب سے زیادہ درجہ رکھتی ہیں؟ جواب، نفلی نمازوں میں سے تہجد کی نماز سب سے زیادہ درجہ رکھتی ہیں۔ سوال، مسلم کا لفظ مسلمانوں کے لیے کس نبی نے تجویز کیا تھا؟ جواب، مسلم کا لفظ مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کیا تھا۔ سوال، کیا قبر پر مرحوم کا نام اور تاریخ وفات لکھوانا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، اس قبر کی نشاندہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اسے بدعت وغیرہ کا نام دیتے ہیں، جو کہ ان کی محض کم عقلی اور کم علم سے دور ہونا ہے۔ سوال، حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا وقت ہوگا جب پتھر بھی بولنے لگے گا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے۔ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر ڈال۔ سوال، کون سی عبادت انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے؟ جواب، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیماری کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب، بخار کو۔ سوال، عرب میں برساتی نالوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، سبیل۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ جواب، حضرت عباس بن عبد المطلب۔ سوال، وہ کون ہے جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا؟ جواب، عمیر بن وہب مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن صاحبزادے کی وصال پر سورۃ کوثر نازل ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے وصال پر سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ سوال، معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب، معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ سوال، وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔
सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में क्या नाम लिखा है? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में योना नाम लिखा है। सवाल, कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें इस्लामी कानून नाफिज है? जवाब, सऊदी अरब में। सवाल, तौरात में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किन नामों से हुआ है? जवाब, यूब अलैहिस्सलाम और युहाब अलैहिस्सलाम के नामों से। सवाल, आधा कुरान किस सूरत को कहा जाता है? जवाब, सूरतुल ज़लज़ाल को आधा कुरान कहा जाता है। सवाल, अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना कैसा है? जवाब, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सवाल, बैतुल माऊर में कितने फरिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं? जवाब, बैतुल माऊर में 70,000 फरिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं। सवाल, शैतान किन लोगों को अपना पीर बनाता है? जवाब, एक मर्तबा शैतान ने बनी इसराइल के एक शख्स से मुलाकात की तो उस शख्स ने शैतान से कहा कि एक राज की बात तो बताओ कि तुम्हारे दोस्त कौन हैं? शैतान ने जवाब दिया कि 3 लोग मुझे बहुत पसंद हैं, 1 शराबी, 2 गुस्से का तेज, 3 बखील। ये तीनों मेरे गहरे दोस्त हैं और अगर ये बुराइयां किसी बदबख्त में इकट्ठी हो गई तो वो फिर पीर होता है और मैं उसका मुरीद होता हूँ। सवाल, क्या शैतान वक्त पर आने वाला है? जवाब, शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। सवाल, किस गुनाह को करने वाले इंसान को आप शादी पर नहीं बुला सकते? जवाब, एलानिया सूद खाने वाले इंसान को आप शादी पर नहीं बुला सकते। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।